میرے بھائی جان محمد یوسف کمال صاحب کمال نانوی اپنے آبائی وطن قصبہ نارا میں 1915 عیسوی میں پیدا ہوئے تھے۔ 1930 عیسوی کے زمانے میں میرے والد شیخ محمد قاسم صاحب کی رہائش ریلوے کی ملازمت میں کلکتہ کے قریب ایک مقام بینڈل جنکشن میں تھی۔ وہیں پر میرے بھائی جان صاحب نے 1935 عیسوی میں کلکتہ یونیورسٹی کے ہائی اسکول کا امتحان پاس کیا تھا اور کچھ عرصے کے بعد ان کو وہیں بینڈل جنکشن میں ریلوے کی ملازمت ملی۔ میرے بھائی جان کو ملازمت ملنے کے بعد شعر و شاعری اور افسانہ نگاری سے دلچسپی پیدا ہو گئی تھی۔ میرے بھائی جان اپنی غزلیں لفافے میں رکھ کر حضرت نور نانوی جو کہ ہمارے خاندانی بزرگ تھے ان کے پاس اصلاح کے لیے بھیجا کرتے تھے، اور جب وہ خود نعرے میں ہوتے تھے تو نور صاحب کے حضور میں خود حاضر ہو کر اپنے سامنے اپنی غزلیں اصلاح کرواتے تھے۔ 1943 عیسوی سے کچھ پہلے میرے بھائی جان جب کہ نعرے میں تھے تو حضرت نور نانوی سے اپنی غزلیں اصلاح کرواتے تھے۔ اسی دوران انہوں نے آپ نور صاحب سے کہا کہ بابا میاں میں افسانے بھی لکھتا ہوں۔ نور صاحب نے اچھا کہا اور اٹھ کر اپنے کتب خانے گئے اور وہاں سے ایک کتاب لے کر آئے اور بھائی جان کو دیتے ہوئے کہا کہ یہ کتاب میرے ایک شاگرد نے لکھی ہے، تم اس کو پڑھو، اگر تمہیں ان کی تحریر پسند آئے تو میں تم کو ان کا شاگرد بنوا دوں گا۔ میرے بھائی جان اس طرح سے حضرت نور نانوی کی سفارش پر اتفاقاً ڈاکٹر اعظم قریوی کے افسانہ نگاری میں شاگرد بن گئے۔ یہ کتاب شیخ و برہمن اور دوسرے افسانے کے نام سے 1942 عیسوی میں چھپی تھی، اور وہ ابتدائی میں اپنی غزلیں اور افسانے مختلف جرائد میں چھپوانے لگے تھے۔ 1946 عیسوی سے چند دنوں پہلے والد صاحب کا تبادلہ فیض آباد اور بھائی جان کا تبادلہ الہ آباد کا ہو گیا۔ ابھی بھائی جان کو الہ آباد میں آئے ہوئے چند ہی دن ہوئے تھے اور انہوں نے ابھی ٹھیک سے دم بھی نہیں لیا تھا کہ آزادی ہند اور تشکیل پاکستان کا اعلان کیا گیا، اور سرکاری ملازمین کو ایک فارم دیا گیا جس میں یہ لکھا ہوا تھا کہ آپ پاکستان میں ملازمت کریں گے یا ہندوستان میں۔ میرے بھائی جان زندہ دل، نوجوان، جوشیلی طبیعت کے اور کچھ سیاسی مزاج کے بھی آدمی تھے، چنانچہ انہوں نے
پاکستان میں ملازمت کرنے کو ترجیح دی۔ اس کے بعد کچھ ہی دنوں کے ان کو پاکستان جانے کے لیے ہندوستان کی سرکاری ملازمت سے فارغ کر دیا گیا۔ چنانچہ 29 ستمبر کو ان کی ملازمت 19 ستمبر 1947 عیسوی کو ان کی ملازمت ہندوستان سے ختم ہو گئی اور وہ ایک اسپیشل ٹرین کے ذریعے براستہ امرتسر 6 جنوری 1948 عیسوی کو لاہور پہنچے۔ لاہور میں اگرچہ ان کی زندگی خوشگوار نہیں تھی، نئے نئے مسائل تھے، مگر انہوں نے افسانہ نگاری اور شعر گوئی کا سلسلہ جاری رکھا۔ بھائی جان اپنی غزلیں لفافے میں رکھ کر نور صاحب کو ڈاک سے بھیجتے رہے۔ اس طرح سے ان کی غزلیں نور صاحب کی اصلاح شدہ ان کے پاس پہنچ جاتی تھیں۔ ایک دن ایک خط میں نور صاحب نے اپنی ضعیف العمری اور آنکھوں کی روشنی کی کمزوری کے حوالے سے لکھا کہ زیبا صاحب وہیں لاہور میں ہیں، اب تم ان سے اصلاح لے لیا کرو۔ اس طرح سے میرے بھائی جان زیبا صاحب کی جناب میں حاضر ہو کر اپنی غزلوں کی اصلاح کراتے رہے۔ نومبر 1966 عیسوی میں میرے بھائی جان لاہور سے تبدیل ہو کر کراچی آئے اور وہاں بھی شعر و شاعری کا سلسلہ جاری رکھا، افسانہ نگاری کا بھی اور ان کی اشاعت کا بھی، مگر بہرحال وہاں پر ان کی زندگی ناسازگار حالات سے دوچار تھی۔ آخر کار ریلوے کی ملازمت کرتے ہوئے میرے بھائی جان 23 مئی 1974 عیسوی کو ریٹائر ہو گئے اور ریٹائرمنٹ کے بعد انہوں نے اپنی سکونت کراچی ہی میں برقرار رکھی۔ کراچی میں رہتے ہوئے بتقاضاء الہی بیمار رہ کر میرے بھائی جان 22 فروری 1996 عیسوی میں فوت ہو گئے اور وہیں کراچی ہی میں مدفون ہوئے۔ بھائی جان کے شعری اور افسانوی مجموعے قلمی کتاب کی صورت میں ابھی تک رکھے ہوئے ہیں۔ ان کی اشاعت کا ابھی تک موقع نہیں آیا۔ بہرحال یادگار کے طور پر میں اپنے بھائی جان کے کچھ اشعار سناتا ہوں۔ حقیقت ہو جو کچھ وہ اللہ جانے، بظاہر تو ہے ان کو اقرار الفت، مال محبت سے واقف نہیں ہم، خدا جانتا ہے جو انجام ہوگا۔ کمال ان کو پیام شوق ہم نے دے دیا، لیکن فقط اب دیکھنا یہ ہے وہ کیا ارشاد کرتے ہیں۔ ایک کمال ان کو نہیں معلوم کیا آیا خیال، کر لیا مہمان مجھے بھی اور مہمانوں کے ساتھ، بسر اپنی کریں گے عمر رہ کر کوئے جانا میں، نہ گلشن سے غرض ہم کو نہ مطلب ہے بیاباں سے۔ اپنے دیوانوں کا سارا حال
سن لینے کے بعد اپنے دیوانوں کا سارا حال سن لینے کے بعد یہ نہیں کھلتا وہ اب کس واسطے خاموش ہے، اس کے آنے ہی سے سارا شور و شر جاتا رہا، بن گئی تصویر محفل ہر کوئی خاموش ہے، ناز و انداز تو اب جان لیے لیتے ہیں، ناز و انداز تو اب جان لیے لیتے ہیں، تھی شب وصل سے بہتر شب فرقت میری، محبت میں جو بدنامی ہوئی تو اس سے کیا حاصل، محبت میں جو بدنامی ہوئی تو اس سے کیا حاصل، کسی کو کیوں کروں آگاہ اپنے راز پنہا سے، تعجب ہے نہیں تم ہم سے رسم و راہ رکھتے ہو، زمانے میں نہیں ملتے ہیں کیا انسان انسان سے، سختیاں حد سے زیادہ کرنا دیوانوں کے ساتھ، سختیاں حد سے زیادہ کرنا دیوانوں کے ساتھ، چاہیے نرمی بہت کچھ ان کے ارمانوں کے ساتھ، زاہدوں میں ہے زہد کا چرچا، زاہدوں میں ہے زہد کا چرچا، رند کرتے رہے شراب کی بات، آئیے آئیے گلے ملیے چھوڑیے بھی اب اجتناب کی بات، کچھ عجب تاثیر ہے میرے بیان میں اے کمال، کچھ عجب تاثیر ہے میرے بیان میں اے کمال، حال دل جس کو سنایا اس کو گریاں کر دیا، حال دل جس کو سنایا اس کو گریاں کر دیا، آتا نہیں ہے چین عجب اس میں راز ہے، جب تک نظر کے سامنے وہ محجبی نہ ہو، بات تو کچھ بھی نہ کی شرم و حیا سے، لیکن نیچی نظروں سے وہ دیکھا کہ یہ صورت میری، بات تو کچھ بھی نہ کی شرم و حیا سے، لیکن نیچی نظروں سے وہ دیکھا کہ یہ صورت میری، ان کی جانب میں نہ دیکھوں کچھ نہ بولوں چپ رہوں، ان کی جانب میں نہ دیکھوں کچھ نہ بولوں چپ رہوں، میرے گھر آئیں گے وہ ان سخت پیمانوں کے ساتھ، کر نہیں سکتے اگر درد محبت کا علاج، کر نہیں سکتے اگر درد محبت کا علاج، پھر وہ کیوں پوچھنے آئے ہیں طبیعت میری،